بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پشاور دھماکہ میں جب اکیلے بیٹھ کے میں نے سوچا کہ یہ کیوں ہوا۔ ایک امریکن چینل غالباً تھا جس پہ ایک پروگرام چلتا تھا، یو آسک فار اٹ، یعنی تم نے چاہا یا تم نے مانگا یا تمہاری طلب تھی اس کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تو طے ہو گیا کہ پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تھی، اب عمران خان وہ جو حکومت ساز فیملیز ہیں ان میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خود ہی وہ جو فیملیز جو حکومت میں ہوتی ہے، جن میں سے ایک نہ ایک یا دو یا ساری، ان کی ذاتی خواہشیں اس ملک کی قسمت ہیں۔ مثلا بڑا شور ہے جی کہ ڈالر مہنگا ہو گیا۔ بھائی پیسے کس کے پاس ہیں؟ پیسے تو بڑی بڑی فیملیز کے پاس ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہ پلان کرتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، وہ سجدوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو۔ خیر، یہ پشاور واقعے سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ پشاور واقعے سے اس بات کا تعلق ہے کہ میں اور میرے جیسے کئی دوسرے، جن میں سے میں زیادہ ووکل ہوں، میں کہہ چکا ہوں، اللہ کے واسطے بھی دیے ہیں، وہ اس ملک میں افغانوں کا کیا تعلق ہے؟ جو یہاں سے گئے تھے وہ یہاں واپس آ گئے۔ UNHCR جو ہے اس سے پیسے لیے، ڈالر لیے، آ گئے۔ ہمارے ہاں کی ہر برائی ان افغانوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے ہاں وہ جو سڑکوں پر خواتین کا اویلیبل ہونا ہے وہ نہیں تھا۔ یہ کلچر جو ہے وہ افغانوں کے یہاں آنے کے بعد ہوا، اور انہیں مجھے یاد ہے جس وقت وہ شروع میں آئے تو انہیں پتہ نہیں گلم جم کیا کہتے تھے، بات وہاں سے ہی شروع ہوئی۔ انہیں مختلف لوگوں نے، یعنی افغانوں کو ہمارے مذہبی جماعتوں نے اون کیا، ٹھہرایا، جگہیں دی، آبادیاں بن گئیں۔ اسلام آباد میں کچی آبادیاں بھری پڑی ہیں افغانوں سے۔ جو زمین میں 4 کروڑ یا 5 کروڑ یا 6 کروڑ یا 8 کروڑ یا 12 کروڑ کا ایک کنال کا گھر لیتا ہوں، وہ مفت میں رہ رہے ہیں۔ کچی آبادی نام ہے، پکے گھر ہے۔ مرگلہ ٹاؤن کے بعد پیچھے آ کے دیکھیں کون سی انتظامیہ، سب جانتے ہیں، وہ سب ملے ہوئے ہیں۔ پولیس والے آتے ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس دیہڑی میں پورے محلے کے محلے آباد ہو گئے۔ وہ جو کازگو میں واپس جا چکے ہیں وہ پھر آ گئے ہیں۔ ان کا وہاں گزارا نہیں ہے، اب وہ وہاں رہنا نہیں چاہتے، اور انہیں ہم جیسا کوئی ملے گا ہی نہیں۔ بہرحال بات میں نے کچھ اور کرنی تھی، لمبی کر دی۔ معاملہ یہ ہے کہ جس جگہ دھماکہ ہوا وہ پولیس لائنز ہے، وہاں 2 جگہ رکاوٹیں بھی ہیں، یعنی 2 جگہ ایک طرح کی سنتری پوسٹ کہہ دیں، چیک پوسٹ کہہ لیں، عذاب ڈالا ہوا ہے پولیس نے، داڑھی لینے کے لیے، بھتہ لینے کے لیے، ہر جگہ روکتے ہیں۔ وہ سردار نور عالم نے تو کہہ دیا قومی اسمبلی کا، مجھے بھی کہتے ہیں کہ کارڈ دکھاؤ، حالانکہ سردار نور عالم پشاور کا ہے میں نے۔ اب کون کہے انہیں؟ وہاں پہلے ان کے پاس، پختونوں کے پاس اور کئی باتیں تھی، اب وہ PTI ہیں اور ہر ناجائز بات وہ کرتے ہیں، اور ہم سارے سر جھکا لیتے ہیں۔ بہرحال جس پر میں نے موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پشاور دھماکہ جو ہے اس میں کئی کلو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ہے۔ پولیس کہتی ہے یہ 10 سے 12 کلو تھا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ IG صاحب، SSP صاحب، SP صاحب، آپ یہ بتائیے کہ اتنا دھماکہ خیز مواد اندر کیسے گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسی احاطے میں پولیس لائن میں کوئی اس کا سہولت کار تھا۔ یہ ایک مرتبہ لے گیا یا الگ لے گیا، لیکن 1 مہینے کی کم از کم فوٹیج نکالیں، CCTV فوٹیج، کون کون ڈیوٹی پر تھا، ان کا افسر کون تھا، ان سب کو معطل کر کے گرفتار کر لیں۔ اور وہ یہ کوئی ایک ادارہ نہیں، اس کی انویسٹیگیشن نہیں منظور ہے۔ ساری ایجنسیاں جن میں ISI اور MI ضرور ہوں وہ انویسٹیگیشن کریں، اور اس 1 مہینے میں ڈیوٹی پر رہنے والے سارے لوگ ان کو باقاعدہ گرفتار کریں، اور اس میں ایک اور کام بھی کریں، ان کے فون تحویل میں لے لیں۔
ان کا فرانزک آڈٹ کرائیں، اور جو بھی اس دہشت گرد سے رابطے میں رہا اس کو تو پکا ہی رکھ لیں اپنے پاس. کوئی ضروری نہیں ہے عدالتوں میں پیش کرنا، کریں. دہشت گردی میں کوئی عدالت ضرورت نہیں ہوتی انویسٹیگیشن میں. انہیں گرفتار کریں، انہیں بھی دہشت گردی سمجھیں اور ان کو الگ الگ انویسٹیگیٹ کریں. آپ پورے پاکستان میں دہشت گردوں کے سہولت کاروں تک پہنچ جائے گا. معاف نہیں کیجیے گا، نہ کسی پر رحم کیجیے گا. سوال یہ ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ 10 سے 12 کلو دھماکہ خیز مواد کس طرح وہاں پہنچا، تو اس وقت تک آپ کو بہت کچھ معلوم ہو چکا ہوگا. مثلاً ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ وہاں تعمیراتی کام ہو رہا تھا. میرا سوال یہ ہے اس تعمیراتی کام کا ٹھیکیدار کون تھا؟ اسے بھی گرفتار کریں، اور گرفتار کر کے اس سے یہ پوچھیں کہ یہ جو لیبر تیرے پاس کام کرتی ہے اس کو تم حاصل کیسے کرتے تھے؟ کیا تم اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ وہ افغانی نہ ہو؟ کیونکہ افغانی لیبر سستی ہے اور اچھا کام کرتی ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس احاطے کے اندر یعنی پولیس لائن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں تعمیراتی مزدور ہیں ان میں افغانی نژاد کتنے ہیں. اور ایک تجویز بھی ہے آئندہ کے لیے کہ سیکریٹریٹ میں یا کسی محکمے میں، سرکاری محکمے میں کسی افغانی نژاد کو نہ جانے دیا جائے، اور آفیشلی اگر ان کا کوئی کام ہے تو اس کے لیے الگ ایک وہاں جگہ بنا دے، مخصوص رستے سے وہ وہاں آئیں اور وہ کارڈن ہوا ہو اور واپس جائیں. اور دوسرا، خواہ اس کا پردادا آیا تھا یہاں، وہ پاکستانی نہیں ہے، اسے واپس بھیجیں. سب سے خطرناک کام پاکستان میں افغانیوں کا ہے. انہوں نے یہاں دہشت گردی کا بیج بویا ہوا ہے. مثلا یہ بات تو خود رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پچھلی حکومت نے یعنی عمران حکومت نے پھانسی پانے والے بعض لوگ یعنی جن کو پھانسی ہو گئی تھی، سزا ہو گئی تھی، انہیں بھی چھوڑ دیا. سب سے پہلے تو وہ خواہ 40,000 ہے میرے مطابق ان کی تعداد، لیکن آپ مزید فہرستیں بھی تیار کریں. اور ان کے لیے جو افغانستان میں رہے، ملک چھوڑ گئے تھے، ہمارا پاکستانی تھے لیکن ملک ہمارا چھوڑ گئے تھے، ان کے لیے ضروری قرار دیں کہ وہ اٹھے تو صبح تھانے میں حاضری لگوائیں. باتیں میں نے بہت کہنی ہیں لیکن یہ شاید پہلی قسط ہے، پھر بات کروں گا اور بڑھاؤں گا بھی. تھینک یو very much.